بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہسٹری کلاس 6 پنجاب ٹیکسٹ بک کی نئی کتاب جو 2024 اور 25 کی نئی ایڈیشن ہے، اس کے چپٹر نمبر 3 سے آج لیسن نمبر 3 پڑھیں گے۔ تو آج کے لیسن میں ہم یہاں سے پڑھیں گے ریلیجس بیلیف سسٹم آف دی آرینس۔ یہاں سے یہ ہے پیج نمبر 63۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اگر اس چیپٹر کے پہلے 2 لیسنز یا چیپٹر نمبر 1 اور 2 کے لیسنز اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھے ہیں یعنی نہیں پڑھے ہیں تو چینل کے پلے لسٹ میں جا کر وہ یہ سارے لیسنز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو لیٹ اسٹارٹ آور ٹوڈے لیسن، ریلیجس بیلیف سسٹم آف دی آریانس۔ تو آریائی لوگوں کا جو مذہبی عقیدے کا جو نظام تھا، یہ ٹاپک اس کے بارے میں ہے، یعنی ان کا جس طرح مذہبی عقیدہ تھا اس کے بارے میں ہے۔ آرین ریلیجن، آریائی مذہب واز ویری سمپل، بہت سادہ تھا۔ آریہ کے لوگوں کا جو مذہب تھا وہ انتہائی سادہ تھا۔ آفٹر ارائیونگ ان ساؤتھ ایشیا، ساؤتھ ایشیا میں پہنچنے کے بعد، دے ایکسیپٹڈ، انہوں نے قبول کی، سم بلیفس، کچھ عقائد یا کچھ عقیدے، فرام دا لوکل پیپل، مقامی لوگوں سے، یعنی انہوں نے مقامی لوگوں کے جو عقائد تھے انہیں قبول کر لیے آریائی لوگوں نے۔ They started worshipping anything as a god، وہ کسی بھی چیز کی خدا کے طور پر عبادت کرتے تھے، یعنی وہ کسی چیز کو بھی خدا مان کر اس کی عبادت کرتے تھے۔ اچھا نیکسٹ، in their religious books، ان کے مذہبی کتابوں یعنی کہ ویداس، ان کی جو مذہبی کتابیں تھی جنہیں ویداس کہا جاتا تھا، ہنڈریڈز آف گاڈز آر مینشنڈ، تو ان کتابوں میں سینکڑوں خداؤں کا ذکر ہے۔ دیر آر 4 ویداس، یعنی ویدا کی تعداد 4 ہے، ان کے ویداس جو تھے 4 ہے، یعنی اس کتاب میں جو مذہبی کتابیں تھیں ان میں ویداس کی تعداد 4 ہے۔ کون سے؟ دی ریگ ویدا، دی سما ویدا، دی یجور ویدا اینڈ دی اتھروا ویدا، یہ 4 ویداؤں کے نام ہیں۔ اچھا، دے آر فیمس گاڈس، ان کے جو مشہور خدا تھے یا دیوتا تھے، ور ڈیفرنٹ، یہ مختلف تھے، یہ دیوتا ور ڈیفرنٹ گاڈس، یعنی یہ مختلف دیوتا ہوتے تھے، لائک جیسا کہ سن، سٹارز، فائر، واٹر اینڈ ارتھ ایٹسیٹرا، یعنی سورج، ستارے، آگ، پانی اور زمین وغیرہ۔ دے ہیڈ نو بلڈنگز ٹو پرفارم ریلیجس ریچولس۔ اچھا، مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے ان کے پاس کسی قسم کی عمارتیں نہیں ہوتی تھی جہاں پہ یہ لوگ مذہبی رسومات ادا کر سکتے تھے۔ ہینس، اس لیے دے پریڈ ایٹ دا اوپن، اس لیے وہ کھلی مقامات میں عبادت کرتے تھے۔ دے سیکریفائسڈ فار میٹس، لینٹلز، ملک اینڈ ادر آئٹمس ٹو پلیز دیئر گاڈس، وہ اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے گوشت، لینٹلز یعنی مسور، یہ ایک قسم کی درخت ہوتی ہے جس کا وہ کیا نام ہے، دانے بہت قیمتی ہوتے ہیں، تو لینٹلز، ملک، دودھ اور دوسرے چیزوں کی یہ کیا کرتے تھے، قربانی کرتے تھے۔ ان چیزوں کو یہ لوگ قربان کرتے تھے اپنے دیوتاؤں کو، اپنے خداؤں کو خوش کرنے کے لیے یا راضی کرنے کے لیے۔
اچھا نیکسٹ، گاڈس اینڈ دیئر رولس، یعنی ان کے جو دیوتا تھے اور ان کے جو رولس تھے، یعنی ان کے جو کام تھے یا کردار۔ اچھا پہلا جو دیوتا ان کا تھا وہ کون سا تھا؟ اندرا کا کیا رول ہوتا تھا؟ برنگز رین، یعنی یہ بارش برساتا، تھنڈر اینڈ سٹارمز، اور تھنڈر یعنی گرج چمک، اور سٹارمز اور طوفان بھی اس دیوتا کے حکم سے آتا ان کے عقیدے کے مطابق۔ اگنی میڈیٹر، یہ میڈیٹر ہوتا تھا یعنی ثالث ہوتا تھا، صلح کرنے والا بٹوین گاڈس اینڈ مینو، دیوتاؤں اور مردوں کے درمیان یا انسانوں کے درمیان۔ اچھا ویرونا جو دیوتا تھا ان کا اب ہولڈر آف دی نیچرل آرڈرس، جو قدرتی یعنی جو قدرتی احکامات ہوتے تھے اور ان کے برقرار رکھنے کی اس کی ذمہ داری تھی، اور یہ اب ہولڈر ہوتا تھا یعنی برقرار رکھنے والا۔ اچھا سوما سیکرٹ ڈرنک، یعنی سیکرٹ مقدس ڈرنک یعنی پینا، سیکرٹ ڈرنک یعنی جو چیز مقدس ہوتی ہے جو ہم پیتے ہیں، جو انسان پیتا ہے۔ اچھا پرتھوی کا کیا رول ہوتا تھا؟ گاڈس آف ارتھ، یہ خدا زمین کی دیوی مانی جاتی تھی، گاڈس آف ارتھ ان کے عقیدے کے مطابق۔ اچھا ادیتی گاڈس آف ایٹرنیٹی، یہ ہمیشگی یا دوام یا پائیداری کی دیوتی ہوتی تھی، گاڈس۔ اچھا اوشا گاڈس آف ڈان، تو یہ ڈان یعنی صبح کی یہ گاڈس ہوتی تھی یعنی دیوی ہوتی تھی۔ اور سویتری گاڈس آف سن، یہ سورج کی دیوی ہوتی تھی۔ اچھا نیکسٹ ہے اکنامک سسٹم آف دی آرین، یعنی آریائی لوگوں کا جو معاشی نظام تھا، اس کے بارے میں ہے یہ ٹاپک۔ دی فیملی واز ریگارڈیڈ، یعنی خاندان سمجھا جاتا تھا، از دی سوشل اینڈ پولیٹیکل یونٹ، بحیثیت سماجی اور سیاسی اکائی کے طور پر۔ اٹ واز دی نیوکلیس آف دی سوشل لائف، تو یہ جو سوشل لائف ہوتی تھی یعنی سماجی زندگی ہوتی تھی اس کا مرکز مانا جاتا تھا، اس کا مرکز ہوتا تھا۔ آف دی ارلی آرینز، قدیم یا ابتدائی آریائی لوگوں کا۔ دی فادر واز دی ہیڈ آف دی فیملی، تو جو فادر ہوتا تھا یعنی جو والد ہوتا تھا وہ کیا ہوتا تھا؟ وہ خاندان کا سربراہ ہوتا تھا، خاندان کا ہیڈ ہوتا تھا۔ اچھا دی آرینز ہیڈ جوائنٹ فیملیز، تو آریائی لوگوں میں جوائنٹ فیملیز یعنی مشترکہ خاندانوں کا رواج تھا۔ دے ایٹ بوتھ ویجیٹیبلز اینڈ اینیمل فوڈس، وہ سبزی اور جانوروں کے گوشت کھاتے تھے، دونوں کھاتے تھے، وہ سبزی اور جانور وغیرہ کے گوشت دونوں کھاتے تھے، یعنی سبزی بھی کھاتے تھے اور جانور کے خوراک یعنی جانور کا گوشت بھی کھاتے تھے یہ لوگ۔ رائس یعنی چاول، بیرلی جو، بین مٹر، اینڈ سیسمم، اور سیسمم یہ مشہور قسم کا ایک فصل کی ایک وہ ہے قسم ہے، ور دے آر اسٹیپل فوڈ، تو یہ ان کے بڑے خوراک ہوتے تھے۔ دے آلسو ایٹ بریڈ، یہ روٹی بھی کھاتے تھے یہ لوگ، اور کیا کھاتے تھے؟ کیک کھاتے تھے، ملک دودھ، گھی یعنی گھی کھاتے تھے، یہ بٹر کھاتے تھے، اینڈ کرڈ اور دہی، ٹوگیدر وتھ فروٹس یعنی پھل کے ساتھ۔ فش مچھلی، برڈس پرندے، گوٹس بکری، ریمز دمبے، اینڈ بلز اور بیل، ور سلاٹرڈ، تو ان کی قربانی کی جاتی تھی، فار دیئر فوڈ، ور سلاٹرڈ، تو ان کو ذبح کیے جاتے تھے، فار دیئر فوڈ، اپنے خوراک کے لیے یعنی کھانے کے لیے۔ یہ مچھلی، پرندے، بکریاں، دمبے اور بیل یہ لوگ ذبح کرتے تھے۔
دی مین آکوپیشن آف دی پیپل، تو ان لوگوں کا جو بنیادی پیشہ تھا وہ کیا تھا، واس کیٹل ریئرنگ، وہ مویشی پالنا تھا، یہ لوگ مویشی پالتے تھے. اینڈ دیئر ویلتھ واز میئرڈ، اور ان کی جو دولت ہوتی تھی ان کا حساب کیا جاتا تھا ان دا نمبر آف کیٹل، مویشی کی تعداد میں، یعنی جتنے ان کے مویشی ہوتے تھے اس حساب سے ان کا جو دولت تھا ان کا حساب کیا جاتا تھا، یا ان کی دولت شمار ہوتی تھی کہ اس کے پاس اتنی دولت ہے. اچھا، دے پریکٹسڈ ایگریکلچر، وہ زراعت کرتے تھے. بائی کلیئرنگ دا فارسٹ، کس طرح، یعنی جنگلات کو صاف کر کے، وہ جنگلات کو صاف کر کے کیا کرتے تھے، ایگریکلچر یعنی زراعت کیا کرتے تھے یہ لوگ. میٹلز یوزڈ، یعنی وہ دھات جو یہ لوگ استعمال کرتے تھے، وہ ان میں کون سے میٹلز شامل تھے، کون سے دھات شامل تھے، کاپر اس میں شامل تھا، آئرن لوہا، اینڈ برونز اور کانسی. تو یہ میٹلز یعنی یہ دھات یہ لوگ استعمال کرتے تھے. فیو پیپل، کچھ لوگ، ورکڈ کام کرتے تھے، از گولڈ سمتھ، سنار کے طور پر. پاٹرز یعنی مٹی کے برتن بناتے تھے، ضروب سازی کا کام کرتے تھے. اسپنرز کاٹنے کا کام کرتے تھے لوہے وغیرہ کے. اینڈ کارپینٹرز، اور کارپینٹر ہوتے تھے. اچھا، گولڈس کوائنس یعنی سونے کے سکے، کالڈ جن کو کہا جاتا تھا نیشکا، ور یوزڈ، تو یہ استعمال ہوتے تھے فار ٹرانزیکشن کے لیے، یعنی حساب کو تجارت میں یا پیسے کے لین دین میں. اچھا، نیکسٹ ہے تو یہ پھر الگ ٹاپک ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج یہاں تک کافی ہے. انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیسن میں پھر یہاں سے پڑھیں گے میرین امپائر. یہاں سے آج یہاں تک کافی ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی قسم کے مشکل کا سامنا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میری کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کو آپ کا ہر مسئلہ سبق کے حوالے سے حل کرا سکو. تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ہر میری چینل پر اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہے. تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیسن کے ساتھ. اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.